الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسی وقار سرکار واجب الاسلام احترام اسلامی رہنما ماہ محرم شروع میں سیدنا عمر سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے سیدنا عمر سے. صحابہ کرام سارے کے سارے حق ہیں، ایمان ہیں، جنت کے وارث ہیں، حقدار ہیں. جنت بنائی ہی اصحاب رسول کے لیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، انہی کے لیے جنت بنائی ہے. صحابہ کرام جو ایک شخصیت جس کا نام عمر رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ محبت پیار عقیدت صدیق کے بعد سیدنا عمر سے. لیکن دشمن اصحاب رسول سب تو زیادہ نفرت سیدنا عمر سے. اس کی کئی وجوہات. عمر سے دشمنی کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر سے شرک کا خاتمہ عمر نے کیا ہے. تو لازمی امر ہے کہ ایران والے نو محبت نہیں ہو سکتی عمر سے. شاہ ایران جدوں یہ انقلاب ایران میں رفس کا انقلاب نہیں آیا، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیں. ہمارے جنگ کے قائد محترم سرور ثاقب صاحب نے جو بات آپ کی توجہ دلوائی ہے نا محترم، اس پر ذرا قائم رہے. اور اگر آپ نہیں قائم رہنا چاہتے، انہوں نے تو اجازت کوئی نہیں دیتی، میں حکم کروں میں تھوڑے کول آ جاؤں. پریشان نہیں ہونا.
یہ تو سب میں نے دفاع اصحاب رسول پر نہ بولنے دیا تو میں پھر صدیق کو عمر کی نماز شروع کر دیا. صدیق عمر نماز کے میں پڑھ دے سن پھر میں وہ شروع کر دے پڑی ہے کہ تو آگنا ہوں بہتر سی کہ تجھے پاس رہا. میں پھر شروع کر دوں گا کہ صدیق نے رفع الیدین کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی. اس واسطے تسی میں نے جس موضوع پہ میں جا رہا ہوں جانے دو. جی اگر اس موضوع پہ نہیں جان دو گے تو پھر میں اس موضوع پہ آ جاؤں. میرا تو موضوع ہی ہے میں تو صحابہ کی محبت ویسے محرم کوشش ہوتی ہے کہ عظمت اصحاب رسول دفاع اصحاب رسول دے والا گفتگو ہوئے. جی چانو نہیں پسند تھے اسی دوجے پاسے آ گئے تو میں نے باروں منگنا بھی نہیں پڑنا میں ہونے شروع کر دے. میرے بعد قاری بنیامین عابد صاحب کا خطاب ہونا ہے تو انہیں ناراض ہی کوئی نہیں ہونا پاوی میں 4 گھنٹے لگا رہا. اس واسطے شرافت نو شرافت کی زبان سمجھیندہ ہے. پھر میرے نال تے سارے کو پیار کرنا چاہیے. میں تو اصحاب رسول کی عزت عظمت کے لیے اللہ کے فضل سے قربانیاں دی. جن کو تم قیادہ سمجھتے ہو ان کے ساتھ تقریریں کی ہیں گفتگو کی ہے. جڑا پیوان دا دوست ہو گئے نا وہ دا حیا کریے. توجہ ہے ماشاءاللہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جا رہے سن سواری ساتھی نال سے دور ایک بندہ پیدل نظر آئے. پہچان کے او دے رخ موڑیا او دے کول پہنچے اپنی چادر اور سواری انہوں دے کے خود واپس پیدل آ رہا. ساتھیوں نے پوچھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ کون سی جنہوں سواری دے کے آئے اور خود پیدل جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا. جیڑا بزرگاں دا اپیاں دا دوست ہوئے دا وہ دا این احترام کریندہ ہے جو میں پیوان دا کریندہ. میں توڑے اپے دا دوست دا اس واسطے احترام اسی انداز اچھ کریندہ. عقل مند را اشارہ کافی است آؤ اصل موضوع الچل سیدنا عمر انہوں دی ذات تو ماہ محرم انہوں دی شہادت تو ان کے خون سے محرم شروع ہوتا ہے کی شہادت سے شروع ہو رہا ہے. سیدنا عمر اس لیے یہ ناراض ہے کہ اس نے نکاح پڑھایا ہے سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہ اور نکاح بھی ہوا ہے سجدہ شہربانوں سے. اگر جنگ کا کوئی رافضی حسین ابن علی کا سیدنا عمر کے علاوہ نکاح خان شہربانوں سے ثابت کر دے تو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے. ابو طالب سردار ابو طالب کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم اس لیے انہیں مومن اور مسلمان سمجھ لیا کہ وہ حضور کی نکاح پڑھایا انہوں. تو میں پھر پوچھتا ہوں جو حسین کا نکاح پڑھائے وہ دے ایمانت کیوں شک کرتے ہو؟ حسین ابن علی کا نکاح پڑھانے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اور شہر بانو ہے ایران کے بادشاہ یزدگر کی بیٹی
یہاں سے لونڈی کی حیثیت سے گئی. جب ایران فتح ہوا، یہ حسین سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آل رسول ہیں، یہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ شہر بانو کے بیٹے ہیں اور ہمارا شہر بانو سے رشتہ ایرانیوں کا. سیدنا حسین ابن علی کا نکاح سیدنا عمر نے کیا، اس لیے ایرانی ناراض ہے کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح عمر نے حسین ابن علی سے کیوں کیا. ہم حسین سے بدلہ لینے کے لیے کوفے میں بلا کے شہید کریں گے. یہ تو وہ بدلہ ہے جنہوں نے کیا ہے، بدلہ لیا. یہ تو اس فتح ایران کی یہ بدلے جو آل نبی اور آل رسول اور آل علی سے لینے کی کوشش کی گئی. عمر سے یہ کیوں نہ رہا؟ سیدنا عمر نے فرمایا جڑا مدعا کرے گا میں اس کو زنا دی حد جاری کروں گا. تا عمر کے سے ناراض ہے کہ ہمارے چکلوں پر پابندی سیدنا عمر نے لگائی. یہ سیدنا عمر سے کیوں ناراض؟ توجہ ہے ماشاء؟ کیوں ناراض ہے سیدنا عمر سے؟ ہر گل کوئی وجہ ہو. ایران کا ہی وہ بدبخت تھا فیروز ابو لولو جس نے سیدنا عمر کو شہید کیا. یہ ناراض ہے نا اس وقت. اس لیے تو یہ انگلی میں فیروزہ بند کہ عمر کی عداوت اور بغض میں کہ علی کا دشمن فیروز ہے تو ہم انگلی میں فیروزہ پا کے اس کی مصنوعی مجوزہ ایران میں قبر بنی ہوئی ہے جس کو یہ حرم کہتے ہیں. اس کی یادیں یہ درجہ دے رہے. یہ سیدنا عمر کے کیوں خلاف؟ سیدنا عمر پردے دی آیات کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے اور ان کو ماہ محرم میں پردہ چاہیے. یہ ناراض ہے کہ وہ پردہ کیوں کروا دیں. ساڑھی شام میں غریبہ دیتے انہیں لات مار سے. توجہ ہے ماشاء. آج میرا پورا موڈ ہے انشاءاللہ 2 بجے تک. یہ تو آڈا موڈ رہا. کوئی ساتھی صاحب کی تقریر ہے جڑی ہے انہیں موڈ بڑا چھڑے ہے. اس وقت میں 1 گھنٹہ انادہ تے 1 گھنٹہ انادہ میں پورے کر کے جا سکتا. میں نے اہل کوفہ تو انجی نفرت یہ ان تو اڈی مرضی ہے. اہل کوفہ نے بڑا ظلم کیتا ہے آل رسول پر. ہاں وہ کوفے کا ہو اور ہو محبان صحابہ تو ہمارے ماتھے کا جومر. لیکن الکوفی لا یوفی علامہ شہید فرمایا کرتا ہے اہل کوفہ وفا نہیں کرتا، بے وفا ہے. تو آئیے ذرا غور کیجیے سیدنا عمر سے ناراضگی کیوں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حلالے دے خلاف سر ناراضگی تو ہے نا سیدنا عمر سے. چلو 2 ناراضگیاں کٹھیاں رکھنے ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کیوں ہے، غصہ کیوں ہے، یہ دشمن کیوں ہے، مخالف کیوں ہے سیدنا عمر؟ کہ سیدنا عمر نے مساجد میں نماز تراویح کے جماعت پر دوام ہمیشگی
ایک امام پر امت کو اصحاب کو اکٹھا کر کے مساجد کو روشن کیا، اور یہ بدبخت قرآن کے حافظ ہے نہیں، تراویح کے یہ منکر ہے، تب یہ دشمن ہے سیدنا عمر کی۔ یہ آدم کے تراویح سینہ عمر نے شروع کی تھی، لہذا سی نہیں پڑھتا۔ دوسرے آدم عمر نے شروع تے نہیں کی تھی، لیکن 12 دی رکعات کی تعداد بتائی۔ توجہ ہے بھائی؟ یہ آدم با 20 دیاں 20 توجہ ہے ساری سینہ عمر نے شروع کی تھی۔ آغاز ہی عمر تو ہے، تراویح لاسی نہیں پڑھ دے کیونکہ عمر نو من دے نہیں۔ دوسرے آدھر کہ نہیں، سیدنا عمر نے 20 تراویح کا انتظام کیا۔ دونوں غلط کہتے ہو، نہ سیدنا عمر نے تراویح کا آغاز کیا، نہ سیدنا عمر نے 20 پڑھی، نہ پڑھائی، نہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جو سیدنا عمر کی ذات سے، عمل سے، حکم سے، امر سے، ان کی موجودگی میں 20 تراویح باسند صحیح ثابت کر دے، اس مولوی نو میں 5 روپے دے ٹھیپے نال تول دیا۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرت علامہ مخدوم سید سبتین شاہ صاحب نقوی، حضرت علامہ مخدوم سید سبتین شاہ صاحب نقوی، سالار جمعیت، سالار جمعیت، سیدنا عمر کھٹتا کیوں ہے لوگوں میں دلوں؟ کیوں ناراض ہیں؟ کیوں غصے ہیں؟ میں نے تراویح ہونا شروع کی تھی، میں کیا ہونا نہیں کی تھی۔ من قام رمضان، صحیح بخاری حدیث، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ پورا ماہ رمضان قیام کرے، تراویح پڑھے، پیغمبر نے فرمایا اللہ اس نے پچھلے گناہ میں معاف کر دے۔ تراویح سنت نفیہ، کہتے ہیں جماعت سیدنا عمر نے شروع کی۔ میں نے کہا نہیں، بخاری میں لکھا ہے 3 راتیں جماعت رسول اللہ نے خود کروائی اور اس کو مسنونوں میں شروع کر دیا۔ پھر فرمایا میں روزانہ پڑھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے توڑے تے فرض نہ ہو جائے۔ جب فرضیت کا خطرہ ٹلا تو سیدنا عمر نے فرمایا بجائے فردن فردن یا 2 4 جماعتیں قرآن دے، ایک جماعت کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ میرے محمد کے پیچھے سارے صحابہ ایسے کھڑے ہوتے تھے۔ آدن پھر بیت اللہ بھی کیوں لیا؟ میں کہ اللہ مبارک انہیں ایسا 8 ہو گیا، انہیں بھی چھوڑ دیتی، انہیں ایسا 8 پڑ گیا۔ تو ان میں پوچھنا پیچھے بھی ہوں دیا ایس باری 8 کیوں ہو گیا؟ یعنی اسی تاں بیت اللہ بھی پڑھنے، بیت اللہ بھی ہو گیا، ایس باری 8 ہوئی، اگلی 1 سال تُسی بھی پڑھ کے وکھو تے صحیح۔ مور لگا دی ہے اللہ عبد الرحمن السدیس کی زندگی فرمائے کہ اللہ انہوں اگلے سال بھی 8 پڑھان دیئے توفیق دے، سنت واضح کر دی۔ کیوں دشمنی ہے سیدنا عمر سے؟ ادھنے انہوں فجر دی اذان الصلاۃ خیر من النوم بتایا سیدنا عمر، اور او بدان اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ کا دین مکمل ہو چکیا سی، سیدنا عمر اضافہ کرے ممکن ہی نہیں۔
سیدنا عمر نے الصلاۃ خیر من النوم شروع نہیں کیا. جڑا دے سیدنا عمر نے شروع کیتا ہے نبی پاک نے شروع نہیں کیتا وہ کھلو جائے تواڈے چ کوئی ہے جی. ہونے میں حدیث کٹ کے دے سامنے نہ رکھا. اس الصلاۃ خیر من النوم دے الفاظ میرے پیغمبر نے اپنی زبان پاک چوں سکھائے نے. سیدنا ابو معذورہ کو خود سکھلائے. کس زبان نے, کس نے شروع کیا؟ عمر نے نہیں. کس زبان نے؟ والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دی اذان دے اندر حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے. یہ سنت رسول ہے, حکم رسول ہے, پیغمبر نے سکھلایا ہے. سیدنا عمر نے اضافہ نہیں کیا. کیوں ناراضگی ہے سیدنا عمر سے؟ جڑی ناراضگی میں ساری جڑے نو عمر تو ناراضگی ہو ساری ناراضگی میں بیان کرنی ہے. میرا دل کر پیا ساقی صاحب کے خطاب کے بعد میرا بھی دل کر پیا. سیدنا عمر فرمان لگے میں حق مار نو مقرر کر رہے ہیں نہ اس تو بعد نہ کاٹ. ایک خاتون کھڑی ہوئی فرمان لگی اے عمر امیر المومنین جس شے نو اللہ و رسول مقرر حق مقرر نہ کرے رب کبھی خزانہ دے دو حضور نے کبھی زیادہ کبھی کم دیا ہو آپ کون ہے کس کا تقرر کرنے والے؟ ممبر پہ عمر ہے سامنے خاتون. جی اور ہویا چھانگ تو نہ پتہ کیڑا تو کیوں بولی یہ بزرگاں نے جو فرمایا بڑے بزرگ یوں فرمایا تھوڑے تو یوں ہی کرتے رہے. بزرگوں نے یوں تو علاوہ کوئی شے نہیں یاد نہیں. بزرگوں نے یوں فرمایا, بزرگوں نے یوں فرمایا, بزرگوں نے یوں فرمایا. ساری کائنات کے بزرگ سیدنا عمر کی جوتی پر قربان ہے. فرمایا حدیث قرآن حدیث ایسے کہہ رہی ہے اور آپ ایسے فرما رہے ہیں. واہ عمر. فرمان لگے اگر یہ عورت اس محفل میں نہ ہوتی آج عمر کتاب و سنت کے خلاف یہ فیصلہ دے بیٹھتا. لہذا میں اپنے فتوے کو واپس لیتا ہوں. سنو یہی ہے عمر کا منہج, یہی ہے عمر کا عقیدہ, یہ ہے سبیل المومنین, یہ ہے اصحاب رسول کی عزت, یہ ہے صحابہ کرام کا مقام, یہ ہے صحابہ کرام کا منہج اور عقیدہ اور ان کا پیغام. سن لیجئے تم کہتے ہو ہمارے امام نے یوں کہا, ہم اپنی بات واپس نجل امام کی نہیں لیتے. قرآن کی تعویل حدیث کی تعویل کریں گے, قرآن کی آیت کا معنی مفہوم بگاڑ دیں گے, لیکن اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے. کہیں گے نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جنگ میں بیٹھ کے آپ سے سوال کرتا ہوں جو ایک چھوڑا ہو مجھے بتلا دیجئے. جو تم نے قرآن و سنت کو مان لیا ہو, امام کے قول کو چھوڑ دیا ہو, بطور مثال بطور دلیل ایک ایسی بات بتا دو تم نے آج تک ایک بات امام کی قول کی نہیں چھوڑی. چھوڑا ہے تو قرآن کو, حدیث کی جناب واضح حدیث کو چھوڑ دیا ہے. ہم اہل الحدیث ہے, عمر کے منہج پر ہم ہے, عمر کے عقیدے کے محافظ ہم ہے, عمر کی نماز کے نگران چوکیدار ہم ہے, عمر کے مسلک کے منہج کے عقیدے کے پیغام کے جناب ہم وارث ہے. ایک عمل ایسا نہ ہو. جاؤ بڑے پیار سے پیغام دینا چاہوں گا. ایک عمل صرف ایک عمل ایسا پیش کر دو جو سیدنا عمر سے
صحیح سند سے ثابت ہو اور اہل الحدیث اس کو نہ مانتا ہو، آج بھی پوری جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں عمر فاروق، سیدنا عمر فاروق کے عقیدے پر اگر رب کی زمین پر کوئی قائم ہے تو وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں جو عقیدہ سیدنا عمر کا ہے آج وہی عقیدہ جنگ میں صرف اہل الحدیث کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، سید سبتین شاہ صاحب نقوی، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، 33 باری پڑھنا ہے سیدنا عمر تاکہ نس جائے سیدنا عمر۔ اتنا پڑھو عمر کہ اگر کوئی شین ہے سیدنا عمر، سیدنا عمر، 33 باری سید، 33 باری پڑھو گے سیدنا عمر، سیدنا عمر، بڑی لذت سکون اطمینان سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بحیثیت خلیفۃ المسلمین موجود۔ توجہ سے تو سا میں نے آپ ہی مجبور کر دیتا ہے، آنکھیں دے تو سا نہیں پر میں نے موڑے تو سے سیدنا عمر، سیدنا عمر۔ ایک مہربانی کرائے میں جلسے سے چھڑیوں پر ربیع الاول جی رکھو نا کہ میں صبح چلا جاؤں میں 10 صحابہ صدیق اور عمر کون سا؟ سیدنا عمر۔ پھر اپریشن شروع ہو گئے، میں ڈیٹ دیتی میں نے اپریشن سیدنا اے ہوندہ تھا کہ سرجن ہو لمبی ڈیٹ دے دیں 2 منٹ دی ڈیٹ دیتی میں نے، پھر آکے میں اپریشن کرے سا سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر موجود محفل مجلس خلافت کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے نا صدیق موجود نے، 2 قبیل، ایک بنو اسد اور دوسرا بنو غطفان، یہ دونوں گروہ، دونوں ایک یہودی دوسرا گروہ عیسائیوں کا، دونوں قبیلے کٹے ہو کے سینہ صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے صدیق اسی لڑ کے تھک گئے۔ توجہ ہے، جتنا جلسے دے زور دینا اتنا سپیکر صحیح لان دے زور دیتا نہیں، ہوں چھیڑنا نہیں انہوں نہ چھیڑ اور اگر نہیں چھیڑی سیدنا صدیق دے پاس اسی لڑ کے تھک گئے، جنگ کر کے تھک گئے، ہماری تمہاری سنو، زمین بن کے ٹیکس دے کے اقلیت حیثیت نل اسی توڑی حکومت کو تسلیم کر کے رہنو تیار۔ سیدنا صدیق نے فرمایا تھی لیکن شرائط ہوں، انہیں کہتا سو یہ شرط کی ہے، تھوڑی جنگ ختم، اسی توڑی حکومت اسلامی نے قبول کیتا ہے۔ فرمایا نہیں، شرائط ہو، دسو جی شرائط۔ فرمایا تساں ساڑے بڑے پیارے اصحاب رسول شہید کیتے، توڑے جتنے شہید ہوئے تسی خون بہا دیو، دیت دیو، تو جتنے اساں توڑے قبیلیاں دے کافر مارے انہاں دا خون رائے گاں گیا، انہاں دی کوئی عزیز نہ سا کچھ نہیں دینا کہ تساں خون بہا دیو۔ تو کافر کہنے لگے توڑے جڑے شہید ہوئے وہ کتھے گئے؟ فرمایا جنت ہے، ساڑھے انہاں کے جہنم میں، انہاں کے نالے جہنم میں نالے خون بہا تساں نہ دے بڑے بخون بہا تو انہوں دے ہی توڑے گئے بھی جنت ہے، ساڑھے گئے بھی بقول توڑے جہنم ہے، تو خون بہا بھی لگتے۔ فرمایا اگر خون بہا نہیں دے ہوگے، دیت نہیں دے ہوگے، اسی سنو نہیں کرو۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، سنو جو کرنی، دیت لے لو، کتنے ایسا شہید کیتے لکھو دیت بناؤ۔ دیت دا جو حساب ہونے لگا نا، سیدنا عمر تھوڑا جا آگے ہو، فرمایا ابو بکر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، تو سن جو فرمایا ہے کہ دیت لینی،
نبی علیہ السلام دے زمانے دی کئی کفار قبائل اور سلو ہوئی پیغمبر نے کہا دیت لئی سی کوئی توڑے کو دلیل ہے وے صدیق نے ہستا جا فرمایا عمر دلیل کوئی نہیں تے کافر پھنسے ہوئے تے مال دی ساڑی کمزوری ہے تے جے کوئی مال ہو دے چھڑن تے لے لے وہ جو دے رہا ہے سیدنا عمر نے فرمایا اگر تسی لو گے تے میں نہیں مننا گا اس واسطے کہ دلیل کو دلیل نہیں دلیل ہے تو لاؤ فرمایا دلیل نہیں فرمایا ساری دنیا مان جائے عمر بغیر دلیل کے نہیں مانے گا سن لو جنگ والو ساری دنیا مان جائے ہم دلیل کے بغیر نہیں مانتے جو ہم کرتے ہیں دلیل کے ساتھ دلیل پوچھو دلیل نہ دے تو منبر پر نہیں بیٹھوں گا لو دلیل 8 تراوی کی لو دلیل ہاں سینے پر باندھنے کی لو دلیل ہمیشہ رفع الیدین کرنے کی لو دلیل فاتحہ خلف الامام پڑھنے کی لو دلیل ہم سے جلسہ استراحت کی لو دلیل ہم سے آخری تشہد میں تورع کی لو دلیل ہم سے ایک وتر کی اگر میں امیر معاویہ سے ایک وتر ثابت نہ کروں تو معاویہ کا روحانی بیٹا نہیں اور تم نے کبھی امیر معاویہ کی بات مان کے کبھی ایک وتر پڑھا ہو تو 10 ہو تسی بھی چھاپ علی معاویہ بھائی بھائی اشتہار چھاپنا آسان ہے معاویہ جیسا ایک وتر پڑھنا مشکل ہے علی معاویہ بھائی بھائی تو ٹھیک ہے عقیدے میں بھی بھائی بھائی عمل میں بھی بھائی بھائی سیدنا عمر تو ناراض کیوں ہے فرمایا دلیل صدیق سے دلیل مانگی جا رہی ہے مانگ کون رہے سیدنا عمر دلیل مانگنا عمر کی سنت ہے دلیل کے بغیر ماننا یہ تقلید ہے اور دلیل سے پیغمبر کی بات خود دلیل اور پیغمبر کے علاوہ ہر شخصیت سے دلیل مانگنا یہ صحابہ کا منہج ہے ہم دلیل دیتے ہیں ہم سے پوچھو جرابوں پر مسح کی دلیل ہم سے پوچھو حمدن کثیرن پڑھنے کی دلیل ہم سے پوچھو پیر جوڑنے کی دلیل ہم سے پوچھو دوہری اذان کی دلیل ہم سے پوچھو اقاری اقامت کی دلیل ہم تم سے پوچھے 20 رکعت تراوی کی صحیح دلیل ہم تم سے پوچھے یہ جو کل خوانی قرآن خوانی کرتے ہو اس کی دلیل ہم تم سے پوچھے کہ اس پر تمہارے پاس دلائل کیا ہے جاؤ تم بغیر دلیل کے سب کچھ کر رہے ہو اہل حدیث جیتا بھی دلیل کے ساتھ ہے مرتا بھی دلیل کے ساتھ حقانیت مسلک اہل حدیث حقانیت مسلک اہل حدیث مسلک سید سبتین شاہ صاحب نقوی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شان صحابہ نام صحابہ عظمت صحابہ رفعت صحابہ مقام صحابہ حضرت مخدوم سید سبتین شاہ صاحب نقوی حضرت سید مخدوم سبتین شاہ صاحب نقوی سیدنا عمر فرمایا دلیل سیدنا صدیق نے فرمایا دلیل نہیں فرمایا میں نہیں مانوں گا صدیق نے فرمایا یہ شرط رہنے دو جس پر دلیل نہیں صدیق اپنا فتویٰ واپس لے اور تم کہو یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے حدیثیں ساری قرآن سے ٹکرا گئی ہیں امام کا قول ایک بھی نہیں ٹکرایا سیدنا عمر کیوں ناراض ہے
سیدنا عمر سے کیوں ناراض ہے؟ شین ہوئے تو ناراض نہ ہوئے شین ہوئے شین تے ناراض نہ ہوئے عمر یہ ہوئی نہیں شین تے ناراض ہے شروع پتہ کیوں ناراض ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جی محبوب فرمایا جس تھے تو ہوئے نا جس گلی تو ہوئے ناراض تے ہے نا پھر شین ناراض ہے عمر سے ناراض ہے شین ناراض ہے عمر سے شین ناراض ہے رہے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے صدیق عمر کو تسی نہ منو تو منن لوندا کی آندے جی اسی نہیں مندے صدیق عمر کو میں کہا بالکل تسی نہیں مندے آندے اسی نہیں مندے میں کہا تسی نہیں مندے اللہ ایڈے پلیت نو صدیق کو منوائے اللہ نے اسے واسطے سزا رکھ تو تمہارا کام ہے جو ہی سینہ عمر کی شہادت کا دن آئے تو اسی دن چھریاں لے کے شروع ہو جاؤنا ہے توڑا ایڈا قصور ہو جرم ہے کہ تو ساری زندگی اپنے چھریاں ماریاں بدبخت ہو عمر کے دشمن کی سزا رکھی اسلام کو دنیا میں ابھارا ہے عمر نے زبان سے قرآن اتارا ہے عمر نے میں نے کسی سے پوچھا وہ کیوں روتے ہیں اس طرح کہنے لگا کہ بہت مارا ہے عمر نے شان عمر مقام عمر مقام عمر اعلان عمر پیغام عمر مسلک عمر ایک اور سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح مکہ دا موقع نبی علیہ السلام مکہ فتح کرن تو بعد کثرت نال لوگ آ رہے نے بیعت کر رہے نے حتیٰ کہ بیعت کرنے والے دا بہت بھیڑ ہو گئی رش ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں الگ کر دیتا جائے مردوں الگ کر دیتا جائے عورتاں الگ ہو گئی مرد الگ ہو گئے جدے جلسے اندر مرد عورتیں اکٹھیاں ہون تو جو ہے جدے جلسے اندر مرد عورتیں اکٹھیاں ہون سمجھو پچھو خرچہ شین دے جدے جلسے اندر مرد عورتیں اکٹھے ہون سمجھو مگروں خرچہ کچھ بولو مرد مگروں خرچہ مگروں شین دے شین مگر کڑی ہے مگر کھڑے ہوتی ہوں ہے ہر ترنے ہر پروگرام اندر شین مگر کڑی ہوں ہے شین خرچہ کرتی ہے اور مرد عورتاں دے جلسے کٹے ہوں دے خبردار یہی عورتاں اکٹھیاں ایک کوئی ہر جلسے اندر وہی عورتاں پہنچ دیا نے ساری عورتاں خریدیاں گئی نے کیڑیاں ساری عورتاں خریدیاں گئی نے جلسے کامیاب کرنے والے کیڑیاں ساری عورتاں تُسی سمجھتے ہو بیبیاں بڑیاں پسند کرنیاں نے ضابط وقت نو یہ بیبیاں ساریاں وہی وقف ہوئی ہیں یہ وہی ہے جو وقف شدہ ہے جنہوں جلسے ہوئے وہاں ہوتی ہیں آگے پیچھے وہ انارکلی والے پاس ہے یہ ساری عورتیں شین کی اکٹھی کر کے خریدی گئی ہے جلسوں کو کامیاب کروانے کے لیے خرچ کرتا ہے شین اس جلسے کو کامیاب کروانے کے لیے ہم جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ان سازشوں کا انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے اور یہودی ایجنٹوں کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے اور یہودیوں کو پیسے اسرائیل اور انڈیا کے پیسوں پر وہ جناب سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہر وہ شخص جو محب وطن نہیں ہے اور جس کے پیچھے محب صحابہ نہیں ہے میں رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو دکھ تو ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے
لیکن میں رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سارے جلسوں پر خرچ شین کا ہے، اگر شین کا نہ ہو تو مجھے اس منبر پر بیٹھنا نصیب نہ ہو۔ پاکستان سے رشتہ کیا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر! ہنجت نہیں مگر وحدت المسلمین کھڑی ہو، توجہ ہے، ہنجت نہیں وحدت المسلمین مگر کھڑی ہوں دی پیسے لائے، ہمیں تو نہیں تعریف کرتا بھائی ایس مذہبی جماعت نے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو جائے مذہبی اور دے وے ساڑھے کو جان چھوٹی رہے شالا سین نال تیرے کوئی نہ رہے، شین تین ساریاں لے جا، شین مؤنث ہوگی وہ بھی تو لے جا، شین مذکر ہوگی وہ بھی تو لے جا، شین جانور ہوگی تو وہ بھی لے جا۔ تو پتہ ہے آج ایک مشکل کشا کل فوت ہویا گھوڑا، پتہ لگا نے نیٹ تے پڑھیا انہوں شاٹ لگی ہے، مشکل کشا ہوتے ہی مر گیا۔ ہاں وہ شاٹ انہوں شی نہیں لگی تھی، شاٹ لگیے شین نو جنہوں لگیے وہ بھی شین لگی، وہ ڈگ پہ ہوتے مولا فوت ہویا تھا، ہوں ہاتھ بنی گل ہوتا ہے، میں کہ شرم نہیں آئی تھلوں لگن لگے تھے آپ ڈگ پہ پانی شاٹ نل مر گئے، منع ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ نولی ما تولا ونسلی جہنم وساءت مصیرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اتنے غیرت والے، اتنی عزت والے، اتنے حیا والے، اتنے شرم والے، اتنے روپ والے، اتنے دبدبے والے، فرمائے عمر جس گلی اندر تائیں دے باب عمر تے جوان شہید ہو گئے نہیں گزریا، کیوں؟ اس بات دے گئے عمر کیوں نہیں گزر سکیا باب عمر تو، کیوں نہیں گزر سکیا باب عمر تو، کیوں نہیں گزر سکیا باب عمر تو، کیوں نہیں گزر سکیا گلی عمر تو؟ کون ہے اتھے؟ عمر اور پیغمبر فرما گئے جس گلی عمر ہوئے اس گلی اندر شین گزر نہیں سکتی، جے آپ نے فرمایا اے عمر تینوں شین ویکھ لوے، تینوں شین ویکھ لوے۔ اللہ پاک نے روضہ رسول تو شین نو کیویں دور کیتا ہے؟ عمر نو بٹھا کے کیویں دور کیتا ہے؟ ما بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ انہاں شین نے جانا سی، انہاں سجدے کرنے سن، چڑھاوے چڑھانے سن، انہاں نظرہ دنیا سن، انہاں نیازہ دنیا سن، انہاں ہوتے لنگر بننے سن۔ رب نے پہرے دار نال عمر نو لٹا دیتا ہے، اے عمر نبی پاک دی قبر پا نال تسی بھی لیٹ جاؤ تاکہ شین نہ آ سکے۔ توجہ، شین نہ آ سکے تائیں شین جڑا ہے بقیع دے قبرستان اندر جاندا ہے، روضہ رسول دے کولا کے کھڑا نہیں ہو سکتا، دوروں نس جاندا ہے۔ کیوں؟ فرمایا عمر جس گلی اندر عمر ہوئے اس گلی اندر شین نہیں داخل ہو سکتا۔ دوروں ویکھ لوے شین عمر نو تے او راہ چھڑ دیندا ہے شیطان، اس گلی اندر نہیں جانا ایتھے عمر ہے، اس گلی اندر نہیں جانا ایتھے عمر ہے، اس گلی اندر نہیں جانا ایتھے کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حقیقی واقعہ دوست نے سنایا ہے، واقعہ ذرا سن لیجئے تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ایک دوست نے صحیح واقعہ، سچا واقعہ سنایا ہے۔ ایک بندہ نا سیدنا عمر نال پیار نہیں سی کرتا، دشمن سی عمر کا، توجہ ہے، دشمن سی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سو رہا ہے، خواب دے اندر اٹھیا ہے، پیاس لگی ہے،
تے پانی پینے واسطے جنگل اندر دوڑ رہا ہے. سچا واقعہ، سچا خواب. اگے کنواں آیا ہے، کنویں دے قریب گیا پانی پینے واسطے. جب پانی پینے واسطے قریب آیا ہے تے پوچھدا ہے کنواں کس دا ہے؟ دسا گیا کنواں صدیق دا ہے. کہندا میں نہیں پانی پینا. خواب وچ آندا میں دوڑ پہ آگے چل پیا، دوسرے کنویں کول پہنچیا تے پانی میں پین لگا تے میں پوچھیا ہے کنواں کس دا؟ دسیا گیا عمر دا. خواب وچ کہندا میں فوری پہ چھٹ گیا. میں کہا میں اس کنویں تو پانی نہیں پینے گا، وہ دشمن عمر سی. کہنے لگا میں ایویں اگے جنگل چلدا جا رہا. خواب اندر تیسرے کنویں کول پہنچیا وہاں تے میں پانی پین لگا وہاں تے دسیا گیا کنواں عثمان دا ہے. کہنے لگے میں پانی نہیں پینا، پیچھے ہٹ گیا، اگے میں بڑھیا. کچھ دیر میں خواب اندر چلدا چلدا چوتھے کنویں کول پہنچیا وہاں تے میں پانی پین واسطے مڑیا وہاں تے دسیا گیا کنواں علی دا ہے. تے میں کہا علی دا کنواں ہے، یہ تے اپنا کنواں ہے، ایتھوں دا پانی پینا ہے. فرمایا جو میں پانی پین لگا تے انہاں کہا یار تو پچھوں چلدا آیا، پیچھے 3 کنویں آئے سن، تو اتھوں پانی نہیں پیتا. کہنے لگا ابو بکر عمر عثمان دے کنویں سن، میں اتھوں نہیں سی پینا. تے پانی پلان والا آندا جڑا اتھوں نہ پیوے اسی اونوں اتھوں دیندے ہی نہیں. جڑا انہاں کنویں تو پانی نہیں پیندا اسی اونوں پانی دیندے ہی نہیں. کہندا ہے مینوں او اس طرح ہے کہ سجنا کنواں علی دا ہے تے مینوں کوئی بندہ مارن نوں پیا. کہندا تو اتھوں پانی کیوں نہیں پیتا؟ جاگیا اٹھیا اچانک آنکھ کھلیے تے کہندا توبہ 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 توبہ. مذہب تو بھی توبہ کر لئیے، عقیدے تو بھی توبہ کر لئیے، لیکن جب تک جیندہ رہا ہر قسم دی بات چھوڑ کے ایہی کہندا سی توبہ توبہ توبہ. اللہ میری توبہ قبول کر لے، اللہ میری توبہ قبول کر لے. عمر علی اتھوں پلاندا ہی نہیں جتوں صدیق عمر عثمان کو جڑا نہ پیوے. کیویں جاؤ گے حوض کوثر تے پیغمبر نے پانی بھر دینا ہے تے پلانا تے اگے صدیق نے پڑھانا ہے. صدیق نال ہونے نے، عمر نال ہونے نے. تساں اس پاسے جانا نہیں کیونکہ جتھے عمر ہوئے اتھے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تساں اس پاسے جانا نہیں اور انشاءاللہ نہیں جانا اور یقین ہے تساں نہیں جانا. میں لکھ کے دینا تساں نہیں جانا، میں لکھ کے دینا تساں نہیں جانا. جڑا عمر نوں نہیں مندا انہیں حوض کوثر تے نہیں جانا. جڑا صدیق نال پیار نہیں کردا انہیں حوض کوثر تے نہیں جانا. غلط آندے لوگ جڑے آندے نے ساڈے دوست نے جی فلاں فلاں بندہ ساڈے دوست نے وہ متعصب نہیں ہوتے جناب، بڑا پیار کردے نے. منتے صحابہ کرام نوں سن لو اوے رافضی تے پیار کرے صحابہ نال جیڑا معتدل تو نظر آندا ہے. میں دسو جڑا 3 واری یہ آندا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. جدے امام بارگاہ اندر جدی مسجد اندر اے اذان ہوندی ہے من دسو معتدل کیویں ہو سکتا ہے؟ من دسو فرقہ بریت دا پہ جناب دائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بندہ فرقہ پرست کیوں نہیں؟ وہ بندہ امن والا نہیں ہو سکتا جس کی مسجد سے وہ خلیفۃ بلا فصل کی اذان کی آواز آتی ہے اور وہ جواب دیتا ہے لبیک کہتا ہے، وہاں پہنچتے کہتے میں معتدل ہوں، کہتے میں تو امن پسند ہوں، کہتے میں صحابہ کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں. میں پوچھتا ہوں اگر تو مانتے تو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر کے تو نے صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار کر کے تو کیسے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں؟ اور رافضی اور عمر کو مانے یہ ہو سکتا ہی نہیں. عمر کی محبت رافضی کے دل میں آ سکتی ہے. پورے ملک میں ماہ محرم میں ہم نے شان حسین پہ جمعے پڑھائے. شان حسین ابن علی کی عظمت، عزت، شان، تقریب و تشریف و تعظیم پر خطبات ہم نے دیے. کانفرنس سے ہوئی، جلسے ہوئے شان علی پر، شان حسن پر، شان حسین پر، شان سیدہ فاطمہ الزہرا پر. ہماری تقاریر موجود ہے، ہمارے خطبے موجود ہے، ہمارے جلسے موجود ہے، ہمارے اشتہار موجود ہے. اگر تم مانتے ہو فرقہ پرست نہیں ہو تو ایک پورے ملک میں شان صدیق کانفرنس تم کروا کے ہمیں بتلاؤ کہ تم مانتے ہو یا شان عمر یا شان عثمان.
سنو اعتدال کا میں درس دینے والوں کہنے والوں امن 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 فکر حسین کانفرنس سے کرواؤ محرم میں سارے مسالک کے لوگ آئے ہمیں کوئی اختلاف نہیں کرواؤ لیکن فکر صدیق و فکر عمر عثمان انتظامیہ کانفرنس کروائے اور ان میں ان کو بلوائے ان کی زبان سے ذرا صحابہ کی شان ہمیں سنوائے اگر یہ ہمارے فکر صدیق کو عمر عثمان کو نہیں مانتے نہیں بیان کرتے تو سن لو پھر ہم اپنی مساجد میں حسین ابن علی کی شان مقام عزت بیان کریں گے ان کے مشترکہ اجلاسوں میں جا کے ہم ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو یقین دہانی کروانے کے لیے کہ ہم حسین ابن علی کو مانتے ہیں تم غلط کہتے ہو ہم مانتے ہم کیوں جا کے صفائیاں دیں بدبختوں کو حسین بھی ہمارا ہے صدیق بھی ہمارا ہے عمر بھی ہمارا ہے عثمان بھی ہمارا ہے علی ہمارا ہے تمہارا ایران ہے تمہارا خمینی ہے تمہارا اپنا ایک الگ مذہب اور عقیدہ ہے تم اہل بیت کی آڑ میں صحابہ سے بغض رکھتے ہو اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے سارے اہل بیت بھی جنت کے وارث ہیں سارے مصطفیٰ کے صحابہ بھی جنت کے وارث ہیں جی مشترکہ جلسہ ہے جی میٹنگ ہے تسی بھی آؤ تے دسو شان حسین کیا ہے اسی نن دسیے بشان حسین کیا ہے اے سن دسنا شان صدیق کیا ہے شان عمر عثمان کیا ہے ہمیں امن والے جن کے نام میں علی موجود ہمیں محبت والے جن کے گھروں میں حسین حسن فاطمہ شہربانو زینب علی اصغر علی اکبر اور سارے نام جعفر سارے نام موجود ہے زین العابدین امام باقر امام نقی تقی موسیٰ قادم سارے نام آل الحدیث میں موجود ہے مجھے بتاؤ اگر یہ مانتے ہیں تو ایک ابو بکر ایک عمر ایک عثمان اگر نہیں ہے تو پھر ان کے باس کی انتہا ہے ہمیں کہتے ہو کہ ان کے پاس آکے بیٹھ کے چائے پیو دفتر میں سرکاری خزانے سے اور ہمیں کہتے ہو سڑکیں صاف کرواؤ تے نال اس دے جلوس ہے تھوڑا جا برکت والے گھوڑے نہ لا کے تمہیں پیچھا ٹور جائے آجے لعنت ایسے مولوی پر جو 10 محرم کے گھوڑے کو ہاتھ لگا کے جلوس کے افتتاح کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے اگر کیک کٹنا لینا ہے رک دے پہ ہون گھوڑے پھڑنا لے آگا اسی جی بڑے امن پسند ناسے بھی گھوڑے ہاتھ لائے خیال نہ بدبختو گھوڑے ہاتھ لائے بڑا کمال کیتا ہے ایک مولوی کہتا میں بھی گھوڑے ہاتھ لایا میں شکر ہے گھوڑے ہاتھ لایا تو بدبختہ نہ ہو بڑی کام کیتا ہے تو میں گھوڑے ہاتھ لایا میں کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میں گھوڑے ہاتھ لایا میں اور بھی کیتا ہے میں گھوڑے ہاتھ لایا میں کہ تو علامہ جانا جی میں تو گھوڑے ہاتھ لایا میں کہ تو سید آتا ہے جی میں تو گھوڑے ہاتھ لایا تو بڑا بغیرت ہے گھوڑے ہاتھ لایا میں جڑا حدیث ہے میں تو دلہ ہے بغیرت ہے تو گھوڑے ہاتھ لایا تو گھوڑے ہاتھ تو گھوڑا تیرا پھر میں گھوڑے ہاتھ لایا میں لگا گیا سارے اسی سانجے تو گھوڑے ہاتھ لایا اچھا گھوڑے ہاتھ لایا یہ کام بندہ سانجے ہو گئے گھوڑے ہاتھ لاوائیے تو یہ ساڑھے کو گھوڑے ہاتھ لاوان تاکہ اسی منن کے توڑے سانجے توڑا تو چنگا جڑا ایسا لیڈر ہے آندھا باسی کوئی غلام باسی کوئی غلام یہ گھوڑے ہاتھ لا کے بدل خوش والے باسی تو آڑے نوکر غلام ہے جو گھوڑے ہاتھ لا
دباؤ جاؤ جہان کے خمیر ہو وہاں پہنچاؤ، جہاں ہو وہاں چلے جاؤ۔ یہ گھوڑے پر سوار ہونے والے لوگ جوان مجاہدین ہیں۔ یہ والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فأثرن به نقعًا۔ ہم گھوڑوں پر سواری کر کے جہاد کرنے والے، گھوڑوں کے نیچے سے گزرنے والے نہیں ہیں۔ جڑا نواں ٹاؤن بندا سامنے پورا گھوڑا، جڑا ٹاؤن بناتا نا کوئی باہر گھوڑا لا جاتا پورا لا، یہ بھی نہیں بات پورا لائی، گھوڑا بھی پورا گھوڑا لایا، پورے کا پورا گھوڑا بنا ہوا ہے۔ یہ ساری رافضیت اندر داخل ہو، یعنی گھوڑا سہارا ٹاؤن کے سامنے گھوڑا لایا، گھوڑا کے علاوہ تو کوئی نہیں لگی، شیر لا کون پھر ناراض ہو، شیر نہ لا سکتے بلا لا دے، کوئی شہر لاؤ بس گھوڑا ہی لفظ ہے، گھوڑا کوئی ایڈی شہر، بس گھوڑا ہر ٹاؤن کے سامنے لانا ہے۔ یہ شکر ہے بچے کا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام نو عزت دے، عمر دے ذریعے اسلام نو عزت دے، عمر دے ذریعے اسلام نو عزت وقار بخش۔ عمر دے ذریعے کیا مانا؟ ساری کائنات نو عزت نصیب ہوئی، اسلام نال، اسلام نو عزت ملی ہے عمر نال، اسلام نو عزت ملی ہے عمر نال، اسلام نو غلبہ ملے ہے کہ دے نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، میں آگے جناب گزارشات تک توڑے سامنے رکھنا توجہ فرمائی۔ نبی علیہ السلام دے کل 39 صحابہ کرام آ چکے ہیں، 39 صحابہ کرام دی جماعت پوری ہو چکی ہے، 39 40ویں ہے عمر، 40ویں ہے 40ویں ہے، اجے بھی 40واں ثابت نہیں ہویا، اسلام کے 40ویں ہیں، اچھی بولی اسلام کے 40ویں ہیں عمر۔ اسلام دا چلہ، اسلام کا 40واں کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ 39 صحابہ کرام پہلے آ چکے، سیدنا صدیق بھی آ چکے، سیدنا عثمان بھی آ چکے، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی بھی آ چکے، شیر خدا آ چکے، سیدنا علی آ چکے، یہ سارے صحابہ کرام آ چکے ہیں۔ لیکن نماز دار ارقم میں ماشاءاللہ نعرہ مارنا، حضرت مولانا قاری بن یمین عامر صاحب، قاری القرآن قاری بن یمین عامر صاحب، نعرہ تکبیر۔ روضۃ الخطبہ کے چشم و چراغ سیدنا عمر، سیدنا عمر ایمان لے آئے، سلام کا کتنا سپاہی، سچی بولو 40واں کہاں پہ پورا؟ سیدنا عمر پہ۔ سارے اسلام 39 صحابہ کرام لا چکے، جماعت بن چکی ہے 39 صحابہ کرام، کون صدیق بھی آ چکے، عثمان بھی آ چکے، شیر خدا بھی آ چکے۔ سارے آنے کے باوجود نماز دار ارقم میں کاش ایک صحابی کے پہلو کو بیان کر کے باقیوں پر پردہ ڈالا گیا، صدیق کی صداقت کے پہلو کو اٹھایا گیا، باقی پہلوؤں کو چھپا دیا گیا، سیدنا عمر کی عدالت کے پہلو کو اٹھایا گیا، باقی پہلوؤں پر پردہ آ گیا، سیدنا عثمان کی سخاوت کے پہلو کو اٹھایا گیا،
باقی سارے پہلوؤں کو چھوڑ دیا گیا. ہم جب بھی فضائل بیان کرے، عمر کی عدالت تک، صدیق کی صداقت تک، عثمان کی سخاوت تک، شجاعت کسی صحابی رسول کی بیان نہیں ہوتی. شجاعت جب بھی بیان ہوتی ہے شیر خدا محبوب خدا علی مرتضیٰ کی، کوئی شک نہیں. وہ اسد اللہ تھے، شیر خدا تھے، شجاع تھے، بہادر تھے. یہ ساری شان عزت شیر خدا کو حاصل ہے. لیکن جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے. اس سے بڑا دل، اس سے بڑا شیر، اس سے بڑا شجاع کون ہوگا؟ جب 39 تھے تو نماز دار ارقم میں تھی. اس دن بیت اللہ میں نماز آئی جس دن عمر آئے. عمر آئے، نماز کا وقت ہوا، فرمایا اٹھو نماز پڑھے. سیدنا عمر فرمان لگے یا رسول اللہ نماز اور یہاں؟ فرمایا ہاں عمر، ہم ایک تمہاری برادری قریش بیت اللہ میں نہیں جانے دیتے. فرمایا وہ دور ختم. اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب. میں آ چکا ہوں، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی. پھر میں کہنے لگا ہوں کہہ دوں شیر خدا کو بھی بیت اللہ میں نماز پڑھائی ہے تو عمر نے پڑھائی ہے.